جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا فرینڈس، ڈیجیٹل ورلڈ کے تمام وہ لوگ جو واقع میں ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے، گیجٹس کا دور ہے، چیزوں کو سمجھنے کا دور ہے، ان سب لوگوں کو آپ کے ڈیجیٹل سینیٹر کا سلام قبول ہو. آج میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ آج کے اس پیراہے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ادر دین دس ٹیکنالوجی کی ویڈیو میں بعد میں کروں گا کل انشاءاللہ. حالیہ کل میرے پاس کچھ دوست تھے آئے ہوئے، 2-3 دن سے آ رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک کنونشن سینٹر میں بڑا کنونشن ہوا اور وہ تھا اوورسیز پاکستانی. اور کون سے اوورسیز پاکستانی؟ جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ووٹ ڈالے، جنہوں نے حکومت کے ساتھ حکومت بنانے میں آگے سے آگے رہے، بڑے جوش و خروش سے. جب 2018 کا الیکشن تھا تو اپنے پاس سے ٹکٹ خرچ کرائے، رشتہ داروں کو بولا، پوری لابنگ کی. اس کے بعد حکومت بنانے میں، پھر یہاں آ کر پھر ریزروز، فورن ریزروز بڑھانے میں، پھر باہر سے ریمیٹنسز بھیجنے میں، اور وہ بھی آفیشیل طریقے سے ہنڈی ختم کرنے میں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے باہر بھی کام کیا، ڈونیشنز بھی دیے اور یہاں بھی. اور میں حیران ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 20 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں. ان کا کنونشن ہوا، بات میں تھوڑی لمبی کر رہا ہوں اور ہنسنا بھی آ رہا ہے کہ اس کنونشن میں ان کے ساتھ کیا ہوا. واہ 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 واہ. ہم سمجھتے تھے کہ صرف اور صرف جو پی ٹی آئی کے منسٹرز ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، چلو یار وہ اگر کسی کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، یا وہ ہمیں کچھ نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا تو ان سے کوئی ریلیشن لینا دینا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم 20 سال سے خان صاحب ہی نہیں، پوری پی ٹی آئی کی کمانڈ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کنونشن میں ان کے ساتھ جو ہوا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. رپورٹڈلی مختلف چینلز نے یہ چلایا کہ پیسوں کی بات تو الگ ہے، جو کرپشن ہوئی وہ الگ ہے. میں نام پھر نہیں لوں گا. وہ وزیر محترم چونکہ میرے اپنے پنڈی سے ہیں تو رہتے تو وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ ذرا ناراض بھی ہوتے ہیں چونکہ ان کی چوری میں نے پکڑوا دی تھی، ان کا فراڈ میں نے دکھا دیا تھا. انہوں نے جو پیسہ اکٹھا کیا وہ سامنے آ گیا اور اس کا خمیازہ دوائیوں کی قیمت بڑھانے میں عام لوگوں کو بھگتنا پڑا. وہی وزیر موصوف جو آج تک دوبارہ وزیر نہیں بنے، چونکہ میں سچا تھا، میری بات درست تھی، وہ اس کنونشن کو ہینڈل کر رہے تھے. وہ پنجابی چ کہندے نے نا، جڑے پیڑے ہو ایتھے بھی پیڑے ہو، مکہ مدینہ جا کے بھی پیڑے. اللہ ان کو ہدایت دے. خیر، یہ ہمارے چند دوست اوورسیز پاکستانی پچھلے چند دنوں سے آئے ہوئے ہیں، اور یقین کریں جب جو ملتا ہے اور جو کہانیاں سناتا ہے اور جس طرح سے دل و زاری ہوتی ہے ان کی، اور وہ آہیں بھرتے ہیں، دکھ کا عالم ہے. کیا ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو عزت بھی نہیں دے سکتے؟ کام کرنا تو دور کی بات ہے، پیسے بس. اور وہ کہا گیا کہ آج کے جو 3-4
بڑے بڑے مطلب ہے جو فرنٹ لائنر ہیں وہ اس کنونشن میں موجود تھے. اور وہاں جھگڑا کس بات پر ہوا کہ جی پہلی تو یہ کہ آپ نے تو ہمیں بلایا تھا, ہم نے آپ کو فنڈنگ بھی کی, ہم نے آپ کو پیسے بھی دیے, کس بات کے کہ جی مجھے تو سامنے بٹھایا جائے گا. اچھا جی, اور میری تقریر ہوگی اس کنونشن میں, کوئی نہیں ہوئی. دوسرا ایک اور گروپ سامنے آیا جو لڑ رہے تھے, ہمارے جو ذمہ دار ہیں, جو اس کنونشن اوورسیز پاکستانیز کنونشن پی ٹی آئی, اس کنونشن میں جو لوگ وہاں تھے وہ جو لڑ رہے تھے وہ کس بات پر کہ جناب ہم سے تو پیسے لیے گئے, کیا کہہ کر کہ آپ کے بینرز لگوائے جائیں گے, آپ کے نام لگائے جائیں گے. وہ کہاں ہیں بینر, کتنے بینرز ہیں؟ اور آخر میں کیا معلوم پڑا کہ وہ بینرز بھی یہاں کی کچھ کمپنیوں سے کہہ کر لگوائے گئے, سپانسرشپ لے کر لگوائے گئے, اور ادھر وہ پیسے لے لیے گئے. لیکن یہ غیر مناسب بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے تمام ذمہ داران, چاہے ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو, عہدیدار, جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اپنے ورکر کو خراب نہ کریں. جو پارٹی اپنے ورکر کو عزت نہیں دیتی, آنے والے وقت میں ان کی موومنٹ بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو میں اس پر یہی گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے بھی کہ پلیز, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ یورپ میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فنکشنز ارینج کرتے ہیں, کمیونٹی کو بلاتے ہیں, اپنے پاس سے پیسے خرچتے ہیں, اور یہاں تک کہ آتے وقت آپ کو تحفے تحائف بھی دے کر بھیجتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ٹکٹ بھی کئی سالوں سے وہی دیتے ہیں, اور فائنینشل بھی سپورٹ کرتے ہیں, پارٹی کی بھی اور انڈیویجولز کی بھی. اگر ان کو کسی کنونشن کی شکل میں بلایا گیا تو ان کو عزت دینی چاہیے تھی. ابھی بھی جو ذمہ دار ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, اچھی بات نہیں ہے, ان کو چاہیے ان سے رابطہ کریں اور ضرور از ضرور ان کے زخموں کا مرہم بنے. اس سے کچھ نہیں جاتا. اور آئی بلیو ان اٹ کہ اچھے خاندانوں کے, اچھے گھروں کے جو لوگ ہیں وہ پہلے دوسرے کو عزت دیتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ عزت کرے گا. میں قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط کام کریں, لوگوں کے کام آئیں, سب کو چلے, جو جائز ہے وہ تو کرنا بنتا ہے. اللہ نے اگر ہمیں ذمہ داری دی ہے, عہدیدار بنایا ہے, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم عام لوگوں کے, اور بالخصوص جو سرکل میں ہیں, ان کے کام جو جائز ہیں کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن یہاں تو الٹی گنگا ہے کہ کام جائز تو کرنا دور کی بات ہے, وہ تو قطعی طور پر ان کو رسپیکٹ دینا بھی پسند نہیں کر رہے, اور تو اور ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کر رہے. تو وہاں ایک ایک انڈیویجولز کے, یہ کچھ کلپس میں نے درمیان میں بھی دکھائے ہیں, ابھی بھی دکھائیں گے ہم, جو لوگوں نے وہاں پر اپنے بیانات دیے, اور وہ واپس جا کر جو وہ کہیں گے ہو گئی. سر آپ تشریف رکھیں, آپ کا دیکھیں مسئلہ جتنا بھی آپ کو تک ملک ہو گیا. رفیق تم ہٹاؤ نا. سر آپ سے زیادہ سر please very kind of you did a great service, good question, and a hand of applause for our friend. Hand of applause, mashallah. And I always think myself, وہ سوال جو آپ نے پوچھا, یہ میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہوتا تھا. منسٹر صاحب نے اس کا جواب دیا. Long live to your national thinking, sir. یہ دیکھیں کہ ہم اوورسیز کیا تماشا لگا رہے ہیں, یہ پورا لائف چل رہا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں.
میں نے ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں؟ وہ کہ میاں صاحب ہمارا بھی جب وہاں پر کوئی پاکستانی یورپ میں کہتے ہیں ہم گھر سے باہر ہیں, سالہ سال سے وہاں رہ رہے ہیں, کچھ کی فیملیز وہاں ہیں, کچھ کی فیملیز یہاں ہیں, میرے بھی بھائی ہیں, ہم بھی ایک آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل, جس میں اس وقت 74 ممالک میں یہ موجود ہے, تو ایٹ لیسٹ ہمارے ذمہ دار قطعی طور پر ایسا نہیں کریں گے. میں چونکہ ان کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں پاکستان کا, اور میری یہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیں بتائیے, ہمیں اللہ نے جس قابل بنایا ہے ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کو عزت بھی دیں گے. میں نے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, میری گزارش ہے آپ میری اس ویڈیو کو وائرل بھی کریں اور چینل سبسکرائب بھی کریں, تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو نوٹیفیکیشن ہو اگر آپ بیل آئیکن دبا دیں گے. اور جس قابل اللہ نے بنایا ہے ہم سب, میں, میرے ساتھی, ڈیجیٹل پاکستان, ہماری کمیونٹی, ہم سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم.